کبھی سوچا ہے ایک پوری فوج ہاتھیوں کے ساتھ دنیا کی سب سے مقدس جگہ کو مٹانے نکلے تو کیا کوئی اسے روک سکتا ہے؟ لیکن تاریخ میں ایک دن ایسا آیا جب نہ کوئی فوج لڑی نہ کوئی جنگ ہوئی، صرف چند چھوٹے پرندے آئے اور پوری فوج کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کعبہ صرف ایک عمارت نہیں تھا بلکہ زمین پر اللہ کی خاص حفاظت میں تھا۔ لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ یمن کا ایک طاقتور حکمران تھا ابرہہ۔ اس نے صنعا میں ایک شاندار گرجا بنایا اور چاہا کہ لوگ کعبہ کی جگہ وہاں آئیں، لیکن عربوں نے اس کی یہ بات قبول نہیں کی، بلکہ کچھ لوگوں نے اس گرجا کی بے حرمتی بھی کی۔ یہ دیکھ کر ابرہہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی، میں اس کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لوں گا۔ وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر نکلا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، اسی لیے اس لشکر کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ راستے میں جو بھی اس کے سامنے آیا وہ سب کو رونتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے لوگوں کے جانور بھی چھین لیے۔ ان میں اونٹ بھی تھے جو عبد المطلب یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے سوچا وہ کعبہ کی بات کریں گے، لیکن انہوں نے کہا مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی فکر کر رہے ہو؟ عبد المطلب نے سکون سے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں اور کعبہ کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اگلے دن ابرہہ نے کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی ہاتھی کو آگے بڑھایا گیا وہ رک گئے اور بیٹھ گئے اور کسی صورت کعبہ کی طرف نہیں بڑھے، لیکن جیسے ہی انہیں دوسری طرف موڑا جاتا وہ فوراً چلنے لگتے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ پھر اچانک آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ یہ وہی پرندے تھے جنہیں قرآن میں ابابیل کہا گیا، اور ہر پرندے کے پاس چھوٹے کنکر تھے جو جس پر گرتے وہ تباہ ہو جاتا۔ پوری فوج بکھر گئی، لوگ چیخنے لگے اور بھاگنے لگے۔ ابرہہ خود بھی شدید زخمی ہوا اور واپسی کے راستے میں ہلاک ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے اسے ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یاد رکھو، طاقت، فوج اور غرور کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ حفاظت پر آ جائے تو چھوٹے پرندے بھی بڑی فوج کو ہرا سکتے ہیں۔